انسان تباہی میں ہے، انسان گمراہی میں ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ گمراہی سے بچ گئے جن کے پاس ایمان ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جن کے پاس نیک اور صالح عمل ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جو حق کی تلقین کرنے والے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جو ہمیشہ صبر پہ قائم رہنے والے ہیں۔ اس پوری سورہ کو آپ دیکھیں، اس میں ایک لفظ جو ہے وہ قابل ذکر ہے، وہ ہے اللہ۔ کیا ہے؟ اللہ۔ اللہ سے جو پیچھے ہے سارا خسارہ ہے، اللہ کے آگے ساری کی ساری کامیابی ہے۔ سورہ 3 کو دیکھیں، وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِینَ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُونٍ۔ کہ قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے عرب کے شہر مکہ کی، کہ انسان کو ہم نے احسن سے احسن تخلیق کیا ہے، لیکن ہم اس انسان کو آخر میں جہنم کی پست سے پست جگہ پہ ڈال دیں گے، مگر ان لوگوں کو نہیں جو ایمان لائے اور جن کے پاس صالح عمل ہے۔ اللہ سے پہلے آپ نے دیکھا، اللہ سے بعد بھی آپ نے دیکھا، پہلے گمراہی الہ الا اللہ۔ لا الہ کا کیا مطلب؟ کوئی معبود نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی اللہ نہیں۔ نعوذ باللہ، یہ جملے ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا خدا نہیں ہے؟ لیکن جب الا اللہ آتا ہے تو اللہ واضح کرتا ہے اس کائنات کو کوئی خالق ہے، اس کائنات کو کوئی پیدا کرنے والا، وہ ایسا خالق ہے ہمارا کہ بار بار نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ سردیوں کی رات ہو، آدھی رات کو اٹھ جاؤ کسی ہمسائے کا، آدھی رات کو دروازہ کھٹکھٹاؤ، جی فلانا کام ہے، وہ کہے گا سارا دن گزر گیا، سردیوں کی رات ہے، ابھی کام یاد آیا۔ لیکن خالق ہمارا وہ ہے کہ اس کی رحمت کے دروازے کھلتے ہی آدھی رات آمین۔ اور ہم نے کسی کو نہیں بھیجا، ہم نے یہ شرف کسی کو نہیں دیا، ہم نے یہ نعمت کسی کو نہیں دی، ہم نے یہ عصمت اور طہارت کسی کو نہیں دی، الا رحمت للعالمین۔ لیکن ہم نے فقط محمد مصطفیٰ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ حکم دیا جبریل جنت سے تلوار اٹھاؤ اور یہ قصیدہ پڑھتے ہوئے میدان احد میں جاؤ، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کہ علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ نے آدم کی جوانی بھی دیکھی، نوح کی جوانی بھی دیکھی، ابراہیم کی جوانی بھی دیکھی، اسماعیل کی جوانی بھی دیکھی، لیکن اللہ نے سارے انبیاء کی جوانی دے کر یہ نہیں فرمایا کہ لا فتح، لا فتح۔ اللہ نے لا فتح فرمایا ہے تو علی ابن ابی طالب کی تلواریں ٹوٹ جاتی ہیں، رسول اکرم دوبارہ تلوار دے دیتے ہیں۔ میں حیران ہوں، یا رسول اللہ، علی کی تلوار ٹوٹ گئی تھی، آپ خود دے دیتے، یہ اللہ نے آسمان سے کیوں نازل کی؟ تو رسول فرمائیں گے علی ہے مولود کعبہ، علی پیدا ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں، جس اللہ نے اس کو اپنے گھر میں بھیجا ہے، اس اللہ پہ فرض تھا جب علی کی تلوار ٹوٹی تھی تو تلوار بھی اللہ کی طرف سے آئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ لفظ اللہ سے پہلے خسارہ ہے اور لفظ اللہ کے بعد کامیابی ہے۔ ابھی تہذیب بھائی کتنی خوبصورت آیت پڑھ رہے تھے، کل اسالک ہو رہے مودبی مچھلی کو اور پانی کے بغیر ایک لمحہ وہ زندہ نہیں رہ سکتی، اسی لیے رسول نے یہ اجرت امت سے مانگی ہے کہ اگر میں نے تجھے دین سکھایا ہے، میں نے تجھے حلال و حرام سکھایا ہے، میں نے تجھے اچھے اور برے کی تمیز سکھائی ہے، تو پھر میں تم سے اجرت طلب کر رہا ہوں کہ میرے جو اہل بیت ہیں ان سے مودت اختیار کرو۔ اللهم صل على محمد وعلى
تو عید سے پہلے ہم درزیوں کو کپڑے لے کے دے دیتے ہیں، جی ہماری سلائی کر دو، عید سے پہلے اٹھاتے ہیں، عید نماز پڑھنے سے پہلے پہن کے نئے کپڑے ہم جاتے ہیں عید نماز پڑھنے۔ اگر میں نے درزی کو کپڑے دے دیے، عید قریب تھی، درزی نے سی دیے، میں اٹھانے کے لیے گیا، درزی سے کہا میرے کپڑے دے دو، درزی نے کپڑے دیے، میں نے پوچھا اجرت کتنی ہے، درزی نے بتایا کہ 1000 روپیہ۔ اب میں نے اس کو اجرت نہیں دی، میں بھاگ آیا، میں نے کپڑے پہنے، کپڑے پہننے کے بعد میں نے خوشبو لگائی، خوشبو لگانے کے بعد میں سیدھا مسجد میں گیا، میں نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد جو مفتی ہے نماز پڑھانے والا، ذرا اس سے مسئلہ پوچھ لینا کہ مفتی کے آئے ہو جس کی تم نے اجرت نہیں دی۔ او میں حیران ہوں، ایک ٹکے کے درزی کی اجرت نہ دو، نماز تمہارے منہ پہ ماری جاتی ہے، اور جو اللہ کے رسول ہیں، شہنشاہ انبیاء ہیں، اس نے ایک اجرت مانگی ہے، اگر اس کی اجرت نہ دو، چاہے نمازیں پڑھو، چاہے روزے رکھو، اٹھا دے، غریبوں مسکینوں کو صدقہ خیرات کر دے، وہ حج بیت اللہ کے لیے جائے، دوڑ رہا ہو صفا اور مروہ کے درمیان، اللہ کی سب سے خوبصورت موت شہادت اسے مل جائے۔ اے علی، وہ اگر تم سے محبت نہیں رکھتا، جنت تو کیا، جنت کی خوشبو سونگھنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اجرت رسول ضروری ہے، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، حج بیت اللہ کریں، صدقہ دیں، امر بالمعروف کریں، جتنی بھی باتیں ہیں اس وقت تک ناقص ہیں جب تک اجر رسالت ادا نہیں کرو گے، اور یہی قرآن نے کہا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کہاں پہ غور کریں کہ اللہ نے اللہ کا لفظ قرآن میں استعمال کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ میرا رسول اعلان کر دو، اگر عبادت کرنی ہے فقط اللہ کی کرو، احسان کرنا ہے فقط سب سے پہلا احسان اپنے والدین پہ کرو۔ اچھا، ایک ہے عبادت، ایک ہے احترام۔ توجہ، قیمتی بات کہنے جا رہا ہوں۔ بعض لوگ احترام کو عبادت میں ملا دیتے ہیں، عبادت کو احترام میں ملا دیتے ہیں۔ عبادت الگ چیز ہے، احترام جہاں اللہ نے قرآن میں عبادت کا حکم دیا، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، خالص اللہ کی عبادت کرو، اس میں کسی کو شریک نہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ جعفریہ میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے، اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہوتا، میں عورتوں کو حکم دیتا اپنے شوہروں کا سجدہ کریں۔ سجدہ فقط اللہ کے لیے، عبادت فقط اللہ کے لیے، اور احترام کس کے لیے ہے؟ ذرا قرآن سے پوچھوں میں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی شعائر اللہ کی تعظیم کرے گا، اللہ اس کے قلب یعنی دل کو تقوی سے بھر دے گا۔ اب بتاؤں تقوی کسے کہتے ہیں؟ انما اکرم اللہ عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی چیز جو ہے اس کا نام تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بہترین جو چیز ہے وہ تقوی ہے۔ کسی کو دولت میں نہ دیکھو، پیسے میں نہ دیکھو، جائیداد میں نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ تقوی ہے یا نہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو متقی ہے، اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، میں اللہ ہر کسی کے اعمال کو قبول نہیں کرتا، فقط ان کے اعمال قبول ہوں گے جو متقی ہوں گے۔ اور متقی کون ہے؟ جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے۔ اب میں قرآن سے پوچھوں، اے اللہ کی لارائب کتاب، تو ذرا بتا دے شعائر اللہ کیا ہے؟ تو وہ قرآن پکار کے کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کے شعائر تو بہت سے ہیں، ان میں سے دو یہ ہیں، ایک کا نام صفا ہے، ایک کا نام مروہ ہے۔ اب صفا اور مروہ کی عبادت نہیں، ان کا احترام ہے۔ احترام کرو گے تقوی ملے گا، احترام نہیں کرو گے تقوی
میں پوچھنا چاہوں گا کہ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، کیا یہ سونے کی ہیں، چاندی کی ہیں؟ عام پتھر ہیں، عام پہاڑیاں ہیں، سبب کیا ہے؟ احترام اللہ کیوں کروا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی ایک نیک بندی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نام ہاجرہ تھا۔ اللہ کے حکم سے ابراہیم نبی نے چھوٹے سے بچے کے ساتھ چٹیل جنگل میں چھوڑ دیا تھا اور گھر چلے گئے تھے۔ بی بی پریشان تھی، بچہ بہت پیاسا تھا، پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ بی بی کبھی صفا کو دوڑتی ہے، کبھی مروہ کو دوڑتی ہے، پانی ملتا نہیں ہے۔ جب اس بی بی نے 7 چکر پورے کیے تو عجیب منظر دیکھا کہ بچے کی ایڑیوں سے پانی ابل رہا ہے۔ پانی اتنی سختی سے ابل رہا تھا، جاری تھا کہ بی بی نے عربی میں کہا زمزم ذرا پانی رک جا۔ آج جو بھی منکر ہے وسیلے کا، آج جو بھی منکر ہے شعر اللہ کا، اگر کوئی حاجی حج کے لیے جاتا ہے، اگر کوئی عمرے کے لیے جاتا ہے، پہلی فرمائش یہ کی جاتی ہے کہ جب عمرے سے آنا تو میرے لیے آب زمزم ضرور لے کے آنا۔ کوئی آب زمزم کی عبادت ہوتی ہے؟ نہیں، اس کا احترام ہوتا ہے، اس لیے کہ اس سے شفا ملتی ہے۔ اب اس میں اللہ نے ایک سبق بھی رکھا ہے کہ اگر بی بی وہاں دینا ہے، ایسے دے دے، بیچاری کو دوڑا کیوں رہا ہے؟ ارشاد قدرت آیا، میرے فرشتے آج زمین آسمان میں اعلان کر دو، میں کسی کو نتیجہ اس وقت تک نہیں دیتا جب تک کوئی محنت نہیں کرتا۔ اور دین اسلام میں بھی محنت کی ضرورت ہے، روزہ رکھنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی، امیر ہے تو حج بیت اللہ کرنا پڑے گا، پیسہ ہے تو صدقہ خیرات خمس و زکوٰۃ دینی پڑے گی، تب جا کے جنت ملے گی۔ ایسے بغیر کام کے اور بغیر انسان کو کوشش کے کچھ نہیں ملتا۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں کہا الیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی کوشش کرتا ہے۔ بے شک۔ اب میں عرض کر رہا تھا صفا اور مروہ شعر اللہ بن گئے، ان کی تعظیم فرض ہو گئی۔ کیوں؟ وہاں ایک بی بی دوڑی تھی، اس لیے کہ بچہ پیاسا تھا۔ اب ذرا کربلا میں بن گئی تھی شعر اللہ، اور جہاں عباس دوڑے تھے بچوں کے پانی لانے کے لیے، تو کیا وہ زمین شعر اللہ نہیں بنے گی؟ یہی وجہ ہے ادھر بھی ایک معجزہ ہوا آب زمزم کا، ادھر بھی ایک معجزہ ہوا خاک شفا کا۔ آج جا کے علماء سے پوچھو، رسول اکرم افضل ہیں، ان کی قبر کی مٹی کھانا حرام ہے۔ مولا علی حیدر یاد کر دیں، فرمایا تھوڑی سی لے لو خاک شفا پانی کے ساتھ، اور پانی کے ساتھ جو ہی لوگے آپ کو شفا مل جائے گی۔ یہ سرزمین جو ہے کربلا والی، یہ بھی شعر اللہ میں سے ہے۔ جیسے وہ مکہ والی زمین ہے، وہاں پہ بی بی دوڑی، یہاں پہ غازی عباس پانی لانے کے لیے دوڑے۔ تو آج بھی آپ دیکھیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ، صلوات محمد کریں تو کیا کریں؟ اگر آج بھی ایسا کارنامہ ہو جائے کہ کسی مردے کو آپ دفن کریں اور قبر اس کو قبول نہ کرے، یہ سارے لوگ آپ کے اور میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس دوڑے، کہا آقا یہ مسئلہ ہے، صلوات پر محمد آقا یہ فرما دیں کہ اس کو قبر قبول نہیں کرتی، یہ بدکار خاتون ہے، اس کا کیا کریں؟ تو امام نے فرمایا ایسا کرو، کربلا سے خاک شفا لے آؤ، پہلے اس کی قبر میں رکھ دو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے عبادت کرنی ہے تو میری کرو، اور اگر تم نے احسان کرنا ہے تو اپنے والدین پہ کرو۔ شعر اللہ کسے کہتے ہیں؟ شعر اللہ ہر وہ چیز ہے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، نبی یاد آ جائے، اہل بیت یاد آ جائے۔ اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں ہم پہ کہ بھائی آپ علی اصغر کا جھولا کیوں نکالتے ہو، غازی عباس کا علم تم کیوں لگاتے ہو، حسین کا تعزیہ تم کیوں نکالتے ہو؟ بھائی یہ ساری چیزیں شعر اللہ ہیں، ان کو دیکھ کے دین یاد آتا ہے، ایمان یاد آتا ہے، اسلام یاد آتا ہے۔ آپ کہتے جی یہ تو عام سا کپڑا ہے، آپ بازار چلے گئے، آپ نے 2 کپڑے لیے، آپ کے ذہن میں تھا ایک کا قرآن کا خلاف، لیکن جو کپڑا آپ نے اپنے بچے کے لیے لیا اس کا اتنا احترام۔ اچھا اب آپ نے کیا کیا؟ قرآن پہ غلاف لگا دیا،
اب صبح و شام اب اس کو چومتے ہیں. کیا وہ خدا ہے؟ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ نہیں، اس کی تعظیم ہے، اس لیے کہ شعر اللہ میں داخل ہے. اسی طرح علی اصغر کا جھولا بھی شعر اللہ میں داخل ہے، حسین کا تعزیہ بھی شعر اللہ میں داخل ہے، علم عباس بھی شعر اللہ میں داخل ہے. اور اللہ کہتا ہے جو شعر اللہ کی تعظیم کرے گا اللہ اس کے دل کو تقوی سے بھر دے گا. اور رسول کا کتنا خوبصورت ارشاد ہے کہ کسی امیر کو کسی غریب پہ، کسی عربی کو کسی اجمی پہ، کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں. اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. اور اللہ نے قانون دیا متقی تب بنو گے جب شعر اللہ کا احترام کرو گے. بے شک. تو میرا دوست یہ ساری چیزیں شعر اللہ ہیں. اب میں عرض کر رہا تھا اللہ فرما رہا ہے کہ عبادت کرو میری، احسان کرو اپنے والدین کا. یہ والدین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، ان کو میں مخاطب کر رہا ہوں کہ بھئی والدین اللہ کی وہ نعمت ہے جو ایک مرتبہ اللہ دیتا ہے. آپ کی بیوی مر گئی، دوبارہ شادی کر لیں، بیوی آپ کو مل گئی. آپ کی اولاد نہیں ہے، دوبارہ شادی کرو، بیٹے آ جائیں گے. ماں اور باپ ایسی نعمت ہے جو ایک دفعہ جاتے ہیں پھر کبھی ملتے نہیں ہے. اور انسان کے علاوہ جو بھی چیز حسنہ اور احسان میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کے پاس ایک مہمان آ گیا، اس نے کہا بڑی گرمی سے آیا ہوں یار جلدی سے پانی پلا دو، آپ نے پانی پلا دیا. آپ یہ حسنہ ہے، احسان نہیں ہے. احسان کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور پوچھنے لگا آقا یہ فرمائیے کہ میں نے اپنے والدین کو حج بیت اللہ کرایا ہے اس لیے کہ انہوں نے خواہش ظاہر کی. میں نے ان کو نیا مکان بنوا کے دیا ہے، نیا لباس دیا ہے اس لیے کہ انہوں نے خواہش ظاہر کی. مولا فرمائیے کیا اللہ آخرت میں مجھے جنت دے گا؟ فرمایا نہیں، اللہ تمہیں جنت نہیں دے گا بلکہ اللہ تمہیں جہنم میں ڈالا. ایک نوکر ہے میں نے رکھ دیا میرے ماں باپ کی خدمت کرے جی. اللہ کہتا ہے یہ قبول نہیں ہے. اپنے ہاتھ سے کرو، اس کا نام کیا ہے؟ احسان ہے. اللہ نے جہاں قرآن میں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں اللہ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم دیا ہے. فقہ کے جو ماخذ ہیں وہ 5 ہیں. ایک ہے واجب، ایک ہے حرام، ایک ہے مستحب، ایک ہے مکروہ، ایک ہے مباح. توجہ ہے. پہلے جو 2 چیزیں ہیں واجب اور حرام، اس میں اللہ نے کہا اپنے والدین کی اتباع نہ کرنا اگر اللہ کی اطاعت میں مخالفت ہو رہی ہو. مثلا اللہ نے نماز کو واجب قرار دیا، والدین کہیں بھائی بیٹا تم نے نماز نہیں پڑھتی، تو اللہ کہتا ہے والدین کا حکم یہاں پہ نہیں چلے گا. شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، باپ کہے کہ بیٹا پی لو، یہاں پہ بھی پیروی نہ کرو، پہلے اپنے والدین کے حکم کی پیروی کرو. نماز پڑھنا واجب ہے لیکن مسجد میں نماز پڑھنا سنت ہے، مستحب ہے، بہت بڑی عبادت ہے، ثواب ہے. نماز باجماعت جس کا حکم قرآن میں آیا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے. اس زمانے رسالت تھا کہ ایک شخص جا رہا تھا نماز باجماعت کے لیے. توجہ ہے. بسم اللہ. تو بارش ہو رہی تھی، بارش کی وجہ سے راستے میں وہ بیچارہ گر گیا. اب جو گر گیا جا رہا ہے نماز باجماعت کے لیے تو واپس گھر لوٹا. اب واپس گھر لوٹا، اس نے کپڑے اپنے تبدیل کیے اور کہا اے بزرگ میں آپ کو مسجد میں جا کے چھوڑتا ہوں. وہ آدمی حیران ہوا کہ میں تو اس کو پہچانتا نہیں، یہ ہے کون؟ مسجد میں چھوڑ دیا اس کو. اس نے پوچھا بھی جانے والے یہ تو بتا کے جا تو ہے کون جس نے میری خدمت کی ہے؟ اس نے کہا مجھے جاننا چاہتے ہو تو میرا نام شیطان ہے. توجہ ہے. بسم اللہ. اس نے کہا شیطان کا کام تو ہے شرارت کرنا، گناہوں کے اصرار کرانا، آپ یہ میرے ساتھ ایسی نیکی کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں مجبور تھا اس لیے میں نے نیکی کی. اس بوڑھے بزرگ نے پوچھا کہ کیوں مجبور تھا؟
کہا کہ تو جب پہلی دفعہ گرا نا، اللہ نے فرشتوں کے سامنے اعلان کیا کہ اے میرے فرشتوں، یہ بندہ میرے گھر سے کتنی محبت کرتا ہے، میری نماز سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ میری خاطر گرا ہے۔ کہتا ہے مجھے اب ڈر تھا کہ اگر تو تیسری مرتبہ گر جاتا نماز باجماعت آنے کے لیے تو اللہ عالم میں اعلان کر دیتا میں نے اس کی ساری نسل کو قیامت تک جو آئے گی اس کو معاف کر دوں گا، اس لیے میں نے تجھے پکڑا اور مسجد میں لے آیا۔ تو کوشش کیا کرو باجماعت نماز ادا کیا کرو، اس کا بہت بڑا اجر ہے، لیکن یاد رکھیے یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر والدین روکیں تو پھر گھر میں نماز پڑھنی ضروری ہوگی، مسجد میں آپ نہیں جا سکتے، اس لیے کہ حکم کس کا ہے؟ والدین کا ہے۔ اور پھر یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ والدین میں سے، ماں اور باپ میں سے کبھی ایسا تفرقہ ہو جائے، ماں کچھ اور کہے باپ کچھ اور کہے، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ماں کی بات ماننی چاہیے یا اپنے باپ کی بات ہے؟ اب باپ کو یہ شرف حاصل ہے، بغیر اجازت باپ داخل ہو سکتا ہے، ماں اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتی۔ اگر پیسہ ہے بیٹے کا، باپ خرچ کر سکتا ہے، چاہے مال کثیر خرچ کیوں نہ کرے، ماں کو اللہ نے اجازت نہیں دی کہ وہ خرچ کرے۔ تیسری چیز کہ بھئی جو بڑا سارے رشتہ دار راضی ہیں، ماں بھی راضی ہے، بہنیں بھی راضی ہیں، رشتہ دار بھی راضی ہے، اگر باپ راضی نہیں ہے تو جو نکاح پڑا گیا وہ نکاح نہیں ہوگا، وہ زنا ہوگا۔ اسی طرح دادا اولا ہے، کسی گھر میں دادا موجود ہے تو باپ اگر راضی ہو گیا، ماں راضی ہو گئی، رشتہ دار راضی ہو گئے، دادا راضی نہیں ہے تو پھر بھی نکاح نہیں ہے۔ یہ اللہ نے مرد کو شرط دی ہے، نہ مستحب نماز پڑھ سکتی ہے، نہ مستحب روزہ رکھ سکتی ہے، لیکن آپ نے نماز مستحب شروع کر دی، آپ نماز میں ہیں، رکوع میں ہیں یا سجدے میں ہیں، آپ کو باپ نے آواز دی، اللہ نے کہا خبردار نماز نہیں توڑنی۔ اگر ماں نے آواز دی، اللہ نے کہا نماز توڑ دو، اپنی ماں کو لبیک کہو، اس کا حکم مانو۔ یعنی جہاں پہ ہمدردی ہو وہاں پہ شرف زیادہ ہے ماں کا، جہاں عام حکم ہو تو وہاں اللہ نے ان کی خدمت کر کے تم جنت حاصل کرو۔ اگر باپ گناہ گار ہو تو کیا پھر بھی اس کی عزت کرنی چاہیے؟ معصوم نے فرمایا تین چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ امانت میں، امانت کسی کی بھی ہو، ہندو کی ہو، کافر کی ہو، یہودی کی ہو، آپ کے پاس اس نے رکھی ہے، اس کو واپس کرنا ضروری ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اگر میرے بابا کا قاتل بھی میرے پاس امانت رکھے تو اس میں خیانت نہیں کروں گا، خیانت نہیں ہوگی۔ دوسری چیز وعدہ، فرمایا وعدہ جس سے کرو پورا کرو، کافر ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، یہ نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ میں نے وعدہ کیا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا والدین، یہ نہ دیکھو کہ مسلمان ہیں یا کافر، یہودی ہیں یا مشرک، ان کی عزت کرنا، احترام کرنا فرض ہے۔ اس کا جنت میں درجہ کون سا ہے؟ رسول مسکرائے، فرمایا کون سی جنت؟ یا رسول اللہ کیا وہ شہید نہیں ہوا تھا؟ فرمایا شہید ہوا تھا۔ یا رسول اللہ آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ شہید جو ہوتا ہے زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے فرمایا تھا۔ یا رسول اللہ تو پھر میں اسی کا پوچھ رہا ہوں، جنت میں اس کا کون سا درجہ ہے؟ فرمایا میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ جب درمیان دیکھا تو عظیم نظام تھا، آگ میں چل رہا تھا، آگ بھی عام نہیں تھی، جہنم کی آگ تھی۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو شہید تھا۔ تو اس وقت تیرے اور میرے معصوم نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا یہ آدمی نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، اس نے حجیں بھی کی ہوئی تھی، صدقہ بھی دیتا تھا، خیرات بھی دیتا تھا، اس میں ایک کوتاہی تھی، اپنے والدین کا احترام نہیں کرتا تھا، اس لیے شہادت بھی اسے جہنم سے نہیں بچا سکتی۔ تو میرا دوست یاد رکھیے، ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ہمارے والدین ہم کو پالتے ہیں، 5 بچے ہیں، بوڑھا آدمی ہے، مزدوری کر کے 4-5 بچوں کو پال رہا ہے۔ اب باپ ہو گیا بوڑھا، بچے ہو گئے جوان، اب اس نے پالا ہے 5 کو، اب یہ 5 مل کر ایک بوڑھے باپ کو نہیں پال سکتے اور اپنی جہنم خرید رہے ہیں۔ رسول فرما رہے ہیں بھائی والدین ایسی نعمت ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آپ کا صحابی ہے، بستر بیماری پہ ہے، روح نکل نہیں رہی،
نہ جی رہا ہے نہ مر رہا ہے۔ رسول اس کے قریب گئے، رسول نے فرمایا اس کی ماں زندہ ہے؟ ہاں یا رسول اللہ، فرمایا اس کو بلاؤ۔ اس کو بلا کے لائے، اس سے پوچھا کہ یہ بتا تو اپنے بیٹے پہ راضی ہے؟ ماں رونے لگی، کہا یا رسول اللہ میں اس پہ ناراض ہوں۔ کہا سبب کیا ہے؟ کہا سبب یہ ہے کہ یہ اپنی بیوی کو مجھ پہ ترجیح دیتا ہے۔ ہاں بیوی کے اسلام میں حقوق ہیں، لیکن ماں کے جناب بلال رضی اللہ عنہ جو رسول کے مؤذن تھے، ان سے فرمایا بلال صحابہ کرام کے ساتھ جاؤ، لکڑیاں لے آئے۔ لکڑیاں لے آئے، فرمایا بلال لکڑیوں کو آگ لگا دو۔ آگ جلنے لگی، فرمایا اس کو اٹھا کے آگ میں ڈالو۔ جب لوگ اٹھانے لگے، ماں کی ممتا تھی، ماں کی محبت تھی، ماں کا پیار تھا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ جب اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا، اس صحابی کی زبان پہ کلمہ آیا لا الہ الا اللہ محمد، لیکن ان کے نام کی کوئی سورہ نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے نام کی سورہ ہے، اور اللہ نے اس کو احسن القصص بیان کیا ہے کہ خوبصورت قصہ ہے اور درس عبرت ہے جوانوں کے لیے، اس کو پڑھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس کو اپنے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، پھر کسی نے ان کو خرید لیا تھا، پھر ایک موقع ایسا آیا کہ مصر کا بادشاہ بن گیا۔ اب جب مصر کا بادشاہ بن گیا، باپ کو پتہ چلا، باپ ملاقات کے لیے کنان سے مصر آ رہا ہے۔ اب ادھر سے یوسف چلا، ادھر سے باپ چلا، باپ بھی آگے آیا۔ ابھی سوچ رہے ہیں ذہن میں، بیٹھے رہے، باپ قریب آ گیا، بالکل باپ نے آ کے سلام کیا۔ اسی وقت جبریل آیا اور کہا اللہ فرما رہا ہے اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ دایاں ہاتھ دکھایا، جب جبریل نے ہاتھ کو پکڑا تو ایک نور، ایک روشنی بلند ہوئی آسمان کی طرف۔ حضرت یوسف حیران و پریشان ہو گئے اور کہا جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ نور نبوت ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ تو اپنے بابا کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، گھوڑے سے نہیں اترے، سوچ رہے تھے اتروں یا نہ اتروں، تم سے ترک اولا صادر ہو گیا، اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ نے چاہا تھا تیری نسل سے 70,000 انبیاء پیدا کرے، لیکن اللہ نے آپ کے ترک اولا کی وجہ سے آپ تو نبی رہیں گے، آپ کی نسل سے اللہ نے ہمیشہ کے لیے نبوت ختم کر دی۔ تو میرے دوست بہت بڑا شرف ہے والدین کی عزت کرنا، والدین کا احترام کرنا۔ بس آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے۔ یہی سبب تھا کہ حر ابن یزید رہائی نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام کو ہاتھ سے پکڑا تھا، اور حسین نے ایک جملہ کہا کہ حر تیری ماں تیرے ماتم وقت ہو گیا ہے۔ حسین جماعت کرانے والے ہیں، ہے یزیدی سپاہی حسین کے پیچھے نماز ادا کر رہا، یہی گھیر کے لے گیا کہاں پہ؟ کربلا میں امام حسین کو۔ اور امام حسین علیہ السلام جس گھوڑے پہ سوار تھے، وہ گھوڑا وہاں پہ رک گیا، آگے چلتا نہیں ہے۔ اس شرف ہونا تھا زمین کربلا کو، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار تھے اور مدینے میں داخل ہوئے تھے، ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ رسول کی اونٹنی میرے گھر میں اترے، اور ہر زمین نے یہ فریاد کی کہ رسول کی اونٹنی ادھر اترے۔ اسی طرح جب کربلا میں پہنچے ہیں امام حسین، تو آپ کا گھوڑا رک گیا، حسین نے دوسرا گھوڑا بدلا، وہ بھی رک گیا۔ 5 گھوڑے بدلے گئے، لیکن گھوڑے آگے نہیں چلتے۔ اب حسین چونکہ سمجھ چکے تھے، لیکن امت کے سامنے حجت تمام کرنا چاہتے تھے، اور فرما رہے تھے عباس بھائی گھوڑا آگے نہیں جا رہا، ذرا پتہ کرو اس بستی کے لوگوں سے یہ کون سی زمین ہے۔ روایت کہتی ہے بنی اسد کے گھر قریب تھے، ایک بزرگ کو بلایا گیا، اس بزرگ سے پوچھا گیا اے بزرگ ذرا یہ بتا اس زمین کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس زمین کو شق فرات کہا جاتا ہے۔ حسین نے کہا کوئی اس کا اور بھی نام ہے تو بتائیں، کہا اس کو کرب و بلا کہا جاتا ہے۔ حسین نے کہا بھائی عباس بس یہی جگہ ہے جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، اس مقام پہ ہم نے اسلام کی خاطر اپنی قربانی پیش کرنی ہے۔ بس میرا دوست روایت کہتی ہے حسین ابن علی نے بنی عباس کے بچوں کو بھی بلایا، ان کی عورتوں کو بھی بلایا، ان کے جوانوں کو بھی بلایا، اور سب سے پہلے حسین ابن علی نے اس زمین کو خرید کیا۔
اور روایت میں آتا ہے 50,000 درہم آپ نے بنی اسد کو دیے اور اس زمین کو خرید لیا، اس لیے کہ حسین یہ دیکھ رہے تھے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میرے ماننے والے اس سرزمین پہ آئیں گے، زیارت کا شرف حاصل کریں گے، اس زمین پہ نماز بھی پڑھیں گے۔ آج بھی فقہ کا مسئلہ ہے، ایسی زمین جو غصبی زمین ہو اس پہ نماز نہیں ہوتی۔ حسین نے اس لیے میدان کربلا، زمین کربلا کو خرید لیا تاکہ ہر میرا محب آئے تو آسان۔ بنی اسد کے لوگ رونے لگے اور کہنے لگے ہاں آقا، ہمیں تاریخ نے یہ بھی بتایا ہے اللہ کا کوئی ایسا نبی نہیں ہے جو اس سرزمین پہ نہ آیا ہو، اور جب وہ آیا ہو تو اللہ نے اس کو کوئی زخم نہ لگایا ہو۔ آدم اسی سرزمین سے گزرے تو آدم کا بھی خون بہا، نوح گزرے نوح کا بھی خون بہا، موسیٰ گزرے تو ان کا بھی خون بہا۔ سارے انبیاء پوچھتے رہے یہ زمین کون سی ہے، یہ زمین کون سی ہے؟ اللہ نے بتایا اس زمین کا نام کربلا ہے، میرا ایک رسول ہوگا۔ علی جب اس سرزمین پہ آئے ہیں، ایک ایک صحابی کو بلایا ہے، ایک ایک صحابی کو اپنا وہ مقام دکھایا ہے کہ اے زہیر تو نے یہاں پہ مقام ہے جس مقام پہ آپ کی شہادت ہوگی۔ اپنے چھوٹے چھوٹے